اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سود کی تلخیص کرنے کی کوشش کروں گا۔ جزئی اختلاف سے قطع نظر کر کے ہم دنیا کے معاشی نظاموں کو تین بڑی قسموں پر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ جو سرمایہ داری کا نظام ہے جسے کیپٹلسٹک سسٹم کہلاتا ہے، دوسرا وہ جسے اشتراکیت کمیونزم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور تیسرا وہ جسے اسلام نے پیش کیا ہے۔ اس باب میں ہم تینوں کے اصول کا خلاصہ بیان کریں گے۔ مختصراً نظام سرمایہ داری کیپٹلزم، نظام سرمایہ داری کی بنیاد جس نظریے پر قائم ہے وہ صاف اور سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے مال کا تنہا مالک ہے، اس کی کمائی میں کسی کا کوئی حق نہیں، اس کو پورا اختیار ہے کہ اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے، جس قدر وسائل ثروت اس کے قابو میں آئیں ان کو روک رکھے اور اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر ان کو صرف کرنے سے انکار کر دے۔ یہ نظریہ اس خود غرضی سے شروع ہوتا ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے، اور آخر کار اس انتہائی خود غرضی تک پہنچ جاتا ہے جو انسان کی تمام ان صفات کو دبا دیتی ہے جن کا وجود انسانی جماعت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ اگر اخلاقی نقطہ نظر کو چھوڑ کر خالص معاشی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو اس نظریے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تقسیم ثروت کا توازن بگڑ جائے، وسائل ثروت رفتہ رفتہ سمٹ کر ایک زیادہ خوش قسمت یا زیادہ ہوشیار طبقے کے پاس جمع ہو جائیں، اور سوسائٹی عملاً دو طبقوں میں تقسیم ہو جائے، ایک مالدار دوسرا نادار۔ مالدار طبقہ تمام وسائل ثروت پر قابض متصرف ہو کر ان کو محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے۔ نظام اشتراکی اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ سرمایہ داری کے عین مقابل ایک دوسرا نظام معیشت ہے جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد اس نظریے پر ہے کہ تمام وسائل ثروت سوسائٹی کے درمیان مشترک ہیں، اس لیے افراد کو فردن فردن ان پر مالکانہ قبضہ کرنے اور اپنے حسب منشا ان میں تصرف کرنے اور ان کے منافع سے تنہا ممتاع ہونے کا کوئی حق نہیں۔ اشخاص کو جو کچھ ملے گا وہ محض ان کی خدمات کا معاوضہ ہوگا جو سوسائٹی کے مشترک مفاد کے لیے وہ انجام دیں گے۔ سوسائٹی ان کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرے گی اور وہ اس کے بدلے میں کام کریں گے۔ یہ نظریہ ایک دوسرے ڈھنگ پر معیشت کی تنظیم کرتا ہے جو بنیادی طور پر نظام سرمایہ داری سے مختلف ہے۔ اس تنظیم میں سرے سے ملکیت شخصی ہی کا وجود نہیں، پھر کہاں اس کی گنجائش کہ کوئی روپیہ جمع کرے اور اس کو بطور خود کاروبار میں لگائے۔ یہاں چونکہ نظریے اور اصول میں اختلاف ہو گیا ہے اس لیے مناہج بھی بدل گئے ہیں۔ نظام سرمایہ داری کا کارخانہ بینکنگ، انشورنس، شرکت ہائے اسہامی، جوائنٹ اسٹاک کمپنیز اور ایسے ہی دوسرے اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن اشتراکیت کی ساخت اور اس کی معاشی معاملات میں ان اداروں کی گنجائش ہے نہ ضرورت۔ سرمایہ داری کے مزاج سے سود کو جتنی گہری مناسبت ہے، اشتراکیت کے مزاج سے اس کو اتنی ہی زیادہ شدید ناموافقت ہے۔ اشتراکیت اس چیز کی بنیادی مسمار کر دیتی ہے جس کی بنا پر ایک شخص سود لیتا اور دوسرا شخص سود دیتا ہے۔ اس کے اصول کسی شکل اور کسی حیثیت میں بھی سود کو جائز نہیں رکھتے، اور جو شخص ان اصولوں پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ بیک وقت اشتراکی بھی ہو اور سودی لین دین بھی کرے۔ یہاں ایک نوٹ لکھا ہے مولانا نے، واضح رہے کہ یہاں ہم خالص نظریے سے بحث کر رہے ہیں، ورنہ عملاً اشتراکی نظام نے روس میں بہت پلٹیاں کھائی ہیں اور اب انتہا پسندانہ نظریات کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہو کر وہ سرمایہ داری کے مختلف طریقوں کی طرف اود کرتا چلا گیا ہے۔ چنانچہ اب وہاں ان لوگوں کے لیے جو اپنی ضرورت سے زیادہ معاوضے پاتے ہیں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اپنی زائد ضرورت آمدنی کو جمع کریں، اسے بینک میں رکھیں اور سود پائیں۔ تو اشتراکیت کمیونزم جو ہے اس کے بارے میں مولانا نے لکھا ہے کہ یہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہے جو لوگوں سے ان کا حق اور ان کی موٹیویشن کام کرنے کی، یہ دونوں چیزیں چھین لیتی ہے۔ اسلام ان دو متضاد معاشی نظاموں کے درمیان ایک معتدل نظام
قائم کرتا ہے، جس کا اصل الاصول یہ ہے فرد کو اس کے پورے شخصی و فطری حقوق بھی دیے جائیں اور اس کے ساتھ تقسیم و ثروت کا توازن بھی نہ بگڑنے دیا جائے۔ ایک طرف وہ فرد کو شخصی ملکیت کا حق اور اپنے مال میں تصرف کرنے کے اختیارات دیتا ہے، دوسری طرف وہ ان سب حقوق و اختیارات پر باطن کی راہ سے کچھ اخلاقی پابندیاں اور ظاہر کی راہ سے کچھ ایسی قانونی پابندیاں عائد کر دیتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی جگہ وسائل ثروت کا غیر معمولی اجتماع نہ ہو سکے، ثروت اور اس کے وسائل ہمیشہ گردش کرتے رہیں اور گردش ایسی ہو کہ جماعت کے ہر فرد کو اس کا متناسب حصہ مل سکے۔ اس مقصد کے لیے اس نے معیشت کی تنظیم ایک اور ڈھنگ پر کی ہے اور جو اپنی روح، اپنے اصول اور اپنے طریقہ کار کے اعتبار سے سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے مختلف ہے۔ اسلام کا معاشی نظریہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ معاشی زندگی میں ہر فرد کا شخصی مفاد اور تمام افراد کا اجتماعی مفاد ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط رکھتا ہے، اس لیے دونوں میں مزاحمت کی بجائے موافقت اور معاونت ہونی چاہیے۔ فرد اگر اجتماعی مفاد کے خلاف جدوجہد کر کے جماعت کی دولت اپنے پاس سمیٹ لے اور اس کو جمع رکھنے یا خرچ کرنے میں محض اپنے ذاتی مفاد کو ملحوظ رکھے تو یہ صرف جماعت ہی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ مال کار میں اس کے نقصانات خود اس شخص کی اپنی ذات کی طرف بھی عود کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر جماعت کا نظام ایسا ہو کہ وہ اجتماعی مفاد کے لیے افراد کے شخصی مفاد کو قربان کر دے تو اس میں صرف افراد ہی کا نقصان نہیں ہے بلکہ مال کار میں جماعت کا بھی نقصان ہے۔ پس فرد کی بہتری اس میں ہے کہ جماعت خوشحال ہو اور جماعت کی بہتری اس میں ہے کہ افراد خوشحال ہوں، اور دونوں کی خوشحالی اس پر موقوف ہے کہ افراد میں خود غرضی اور ہمدردی کا صحیح تناسب قائم ہو۔ ہر شخص اپنے ذاتی فائدے کے لیے جدوجہد کرے مگر اس طرح کہ اس میں دوسروں کا نقصان نہ ہو۔ ہر شخص جتنا کما سکے کمائے مگر اس کی کمائی میں دوسروں کا حق بھی ہو۔ ہر شخص دوسرے سے خود بھی نفع حاصل کرے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے۔ منافع کی اس تقسیم اور دولت کی اس گردش کو جاری رکھنے کے لیے محض افراد کی باطن میں چند اخلاقی اوصاف پیدا کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جماعت کا قانون بھی ایسا ہونا چاہیے جو مال کے اقتصاب اور خرچ دونوں کی صحیح تنظیم کر دے۔ اس کے ماتحت کسی کو مدرت رساں طریقوں سے دولت کمانے کا حق نہ ہو اور جو دولت جائز ذرائع سے کمائی جائے وہ ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ صرف ہو اور زیادہ سے زیادہ گردش کرے۔ اس نظریے پر جس نظم معیشت کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کا مقصد نہ تو یہ ہے کہ چند افراد کروڑ پتی بن جائیں اور باقی تمام لوگ فاقے کریں، اور نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کروڑ پتی نہ بن سکے اور جبراً سب کو ان کے فطری تفاوت کے باوجود ایک حال میں کر دیا جائے۔ ان دونوں انتہاؤں کے بین اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد کی معاشی ضروریات پوری ہوں۔ اگر ہر شخص دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی فطری حد کے اندر رہ کر اکتساب مال کی کوشش کرے اور پھر اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنے میں کفایت شعاری اور امداد باہمی کو ملحوظ رکھے تو سوسائٹی میں وہ معاشی ناہمواری پیدا نہیں ہو سکتی جو سرمایہ داری کے نظام میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اس قسم کا طرز معیشت اگرچہ کسی کو کروڑ پتی بننے سے نہیں روکتا مگر اس کے ماتحت یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی کروڑ پتی کی دولت اس کے ہزاروں ابنائے نو کی فاقہ کشی کا نتیجہ ہو۔ دوسری طرف یہ طرز معیشت تمام افراد کو خدا کی پیدا کی ہوئی دولت میں سے حصہ ضرور دلانا چاہتا ہے مگر ایسی مصنوعی بندشیں لگانا جائز نہیں رکھتا جس کی وجہ سے کوئی شخص اپنی قوت و قابلیت کے مطابق اقتصاب مال نہ کر سکتا ہو۔ اسلامی معاشرہ سب سے پہلے افراد کی ذہن سازی اور مزاج بنانے پر کام کرتا ہے، پھر ان بنیادوں پر یہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اسلامی نظام معیشت اور اس کے ارکان، اس کی میں صرف آپ کو ہیڈنگز دوں گا۔ پہلا، اکتساب مال کے ذرائع میں جائز اور ناجائز کی تفریق، مال جمع کرنے کی ممانعت، خرچ کرنے کا حکم، اقتصاد کا حکم
یعنی خرچ میں اعتدال۔ ایک طرف اسلام نے دولت کو تمام افراد قوم میں گردش کر دینے اور مالداروں کے مال میں ناداروں کو حصہ دار بنانے کا انتظام کیا ہے، جیسا کہ آپ اوپر دیکھ چکے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہر شخص کو اپنے خرچ میں اقتصاد اور کفایت جاری ملحوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے تاکہ افراد اپنے معاشی وسائل سے کام لینے میں افراط و تفریط کی روش اختیار کر کے ثروت کے توازن کو نہ بگاڑیں۔ تو معاشرے میں فضول خرچی کی راہوں کو روکنا۔ اب ذرا مولانا نے ایک سوال کیا ہے، اب آپ نے یہ تینوں نظام کا ایک خلاصہ سنا۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ ایک مرقع ہے جس میں اسلام کے پورے معاشی نظام کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اس تصویر کو دیکھیے اور بار بار دیکھیے اور بتائیے کہ اس میں آپ سود کو کس جگہ کھپا سکتے ہیں۔ اس کی روح کو دیکھیے، اس کی ساخت کو دیکھیے اور اس کے اجزاء اور ان کے باہمی ربط و تعلق کو دیکھیے، اور اس میں جو معنی اور مقصد پوشیدہ ہے اس کو دیکھیے۔ اس میں کہاں سودی لین دین کی گنجائش یا ضرورت ہے۔ حرمت سود کے بارے میں مولانا لکھتے ہیں کہ اسلامی معیشت کی 4 بنیادیں ہیں: آزاد معیشت چند حدود و قیود کے ساتھ، زکوٰۃ کی فرضیت، قانون میراث اور سود کی حرمت۔ اب یہ مولانا ایک بات لکھی ہے کہ ہمارے شکست خوردہ اہل مذہب میں یہ عام غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ سود کوئی قابل اعتراض چیز اگر ہے بھی تو صرف اس صورت میں جبکہ وہ ان لوگوں سے وصول کیا جائے جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ اس توجیہ کا یہ حصہ بالکل درست ہے کہ قرض دینے والا اپنا مال دوسرے کے حوالے کرنے میں خطرہ بھی مول لیتا ہے اور اثار بھی کرتا ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ کیسے نکل آیا کہ وہ اس خطرے اور اثار کی قیمت 5 یا 10% سالانہ یا ششماہی یا ماہوار کے حساب سے وصول کرنے کا حق رکھتا ہے؟ خطرے کی بنیاد پر جو حقوق معقول طریقے سے اس کو پہنچتے ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ مدیون یعنی جو قرض لینے والا ہے کہ کوئی چیز رہن رکھ لے یا اس کی کسی چیز کی کفالت پر قرض دے یا اس سے کوئی ضامن طلب کرے یا پھر سرے سے خطرہ ہی مول نہ لے اور قرض دینے سے انکار کر دے۔ کیا یہ کرایہ ہے؟ مگر کرایہ تو ان چیزوں کا ہوا کرتا ہے جنہیں کرایہ دار کے لیے مہیا کرنے اور درست رکھنے اور پر آدمی اپنا وقت، محنت اور مال صرف کرتا ہے، اور جو کرایہ دار کے استعمال سے خراب ہوتی ہیں، ٹوٹتی پھوٹتی ہیں اور اپنی قیمت کھوتی رہتی ہیں۔ یہ تعریف اشیاء استعمال مثلا مکان، فرنیچر، سواری وغیرہ پر تو صادق آتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دائن جو کچھ کہہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میں دوسرے شخص کو اپنے مال سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہا ہوں، لہذا مجھے اس فائدے میں حصہ ملنا چاہیے۔ یہ البتہ ایک معقول بات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جس فاقہ کش آدمی نے اپنے بھوکے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے تم سے 50 روپے عاریتاً حاصل کیے ہیں، کیا واقعی وہ تمہارے دیے ہوئے غلے یا روپے سے ایسا ہی فائدہ اٹھا رہا ہے جس میں سے تم ایک چھٹاگوی فی سیر یا 2 روپے فیصد ماہوار کے حساب سے اپنا حصہ پانے کے مستحق ہو؟ فائدہ تو وہ بے شک اٹھا رہا ہے، اس سے استفادہ کا موقع بلا شبہ تم ہی نے اسے دیا ہے، لیکن عقل، انصاف اور معاشی علم کا کاروباری اصول آخر کس چیز کی روح سے اس فائدے اور اس موقع استفادہ کی یہ نوعیت قرار پاتی ہے کہ تم اس کی ایک مالی قیمت مشخص کرو اور قرض مانگنے والے کی مصیبت جتنی زیادہ سخت ہو اتنی ہی یہ قیمت بھی زیادہ ہو جائے۔ فائدہ اٹھانے کا موقع دینا اگر کسی صورت میں کوئی مالی قیمت رکھتا ہے تو صرف وہ صورت ہے جبکہ روپیہ لینے والا کسی کاروبار میں لگا رہا ہو۔ اس صورت میں روپیہ دینے والا یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ مجھے اس فائدے میں حصہ ملنا چاہیے جو میرے روپے سے دوسرا شخص اٹھا رہا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ سرمایہ بجائے خود کوئی منافع پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا، بلکہ منافع صرف اس صورت میں پیدا کرتا ہے جب انسانی محنت اور ذہانت اس پر کام کرے، پھر انسانی محنت و ذہانت اس کے ساتھ لگتے ہی منافع پیدا کرنا شروع نہیں کر دیتی، بلکہ اس کے نفع آور ہونے میں ایک مدت درکار ہوتی ہے۔ مزید برآں اس کا نفع آور ہونا یقینی نہیں ہے، اس میں نقصان اور دیوالیے کا بھی امکان ہے، اور نفع آور ہونے کی صورت میں بھی یہ پیشگی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس وقت کتنا نفع پیدا کرے گی۔ اب یہ بات کس طرح معقول ہو سکتی ہے کہ روپیہ دینے والے کا منافع اسی وقت سے شروع ہو جائے جبکہ انسانی محنت و ذہانت نے اس روپے کو بھی ہاتھ ہی لگایا ہو اور اس کی منافع کی شرح اور مقدار بھی معین ہو، جبکہ سرمایہ کے ساتھ انسانی محنت کے ملنے سے نفع پیدا ہونا
نہ تو یقینی ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس سے فی الواقع کتنا منافع ہوگا۔ معقولیت کے ساتھ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا پس انداز کیا ہوا روپیہ کسی نفع آور کام میں لگانا چاہتا ہو، اسے محنت کرنے والوں کے ساتھ شرکت کا معاملہ کرنا چاہیے اور نفع و نقصان میں ایک طے شدہ تناسب کے مطابق حصے دار بننا چاہیے۔ نفع کمانے کا یہ آخر کون سا معقول طریقہ ہے کہ میں ایک شخص کا شریک بننے کے بجائے اسے 100 روپے قرض دوں اور اسے کہوں کہ چونکہ تو اس رقم سے فائدہ اٹھائے گا اس لیے تجھ پر میرا یہ حق ہے کہ مجھے مثلا 1 روپیہ ماہوار اس وقت تک دیتا رہے جب تک میرے یہ روپے تیرے کاروبار میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس تنقید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادی و نظر میں سود ایک معقول چیز قرار دینے کے لیے جو دلائل کافی سمجھ لیے جاتے ہیں اور ذرا گہرائی میں جاتے ہی ان کی کمزوری کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بینکنگ کے حوالے سے نا مولانا نے بڑی دلچسپ پوری ایک بیک گراؤنڈ اور کہانی لکھی ہے کہ اصل میں یہ سنار تھے، جو سنار کیا کرتے تھے کہ آپ نے اگر قرض لیا سنار سے، یعنی آپ اپنا سونا لے کے گئے سنار کے پاس 100 روپے کا، تو سنار آپ کو ایک پرچی لکھ کر دیتے تھا کہ بھائی 100 روپے کا ان کا سونا میرے پاس موجود ہے۔ اب وہ پرچی کی بنیاد پہ لوگ کاروبار کرتے تھے، وہ پرچی آگے بکتی تھی۔ یہ سنار جو ہے ان کے دماغ میں ایک چیز یہ آئی کہ یعنی لوگ جو سونا ہمارے پاس لا کر رکھتے ہیں عام طور پر 10% سونا ہے جو لوگ آ کر دوبارہ واپس ہم سے لیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جب ہم ایک پرچی بناتے ہیں اس پہ ایک پرچی کی بجائے ہم 10 پرچی بنائیں، ایک پرچی تو اسے دے دیں جس نے ہمارے پاس سونا لا کے رکھا ہے اور باقی 9 پرچیوں کو ہم بیچیں بازار کے اندر۔ اب دیکھیں اب یہ کہاں سے کنسپٹ شروع ہوا ہے، اور پھر پورے معاشرے میں اس کی بنیاد پر کاروبار ہوتا تھا۔ سنار فائدہ اٹھاتا تھا، ان پرچیوں کو 9 پرچیوں کو بیچتا تھا، وہ اتنا یعنی فلرش ہوا کنسپٹ کہ ملکوں کے بادشاہ اور حکومتیں اور بڑے بڑے لوگ ان سے وہ پرچیاں لینے لگے اور ان پرچیوں کی بنیاد پر پھر یہ کاروبار ہونے لگا۔ اور پھر اسی کنسپٹ کو ماڈرنائز کیا گیا بینک کی صورت میں۔ اس لیے بینکوں کے بارے میں وہاں لکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر جو اپنا پیسہ وہاں رکھتے ہیں لوگ 15 سے 25% اس سے زیادہ اپنا مال استعمال نہیں کرتے۔ تو اب بینکوں کے پاس جو تقریباً 75% مال رہ جاتا ہے لوگوں کا رکھا ہوا جسے لوگ یعنی استعمال نہیں کرتے، واپس نہیں لیتے، بینکوں میں پڑا رہتا ہے، بینک اب اس کی بنیاد پر اپنا سارا کاروبار کرتے ہیں۔ مولانا نے لکھا کہ بینک کے پاس 2 طرح کا پیسہ ہوتا ہے، ایک ان کے شیئر ہولڈرز جو انویسٹرز ہیں اور ایک ان کے ڈپازیٹرز۔ اچھا بینک وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس اپنے انویسٹرز کا پیسہ کم سے کم ہو اور ڈپازیٹرز کا پیسہ زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ اس کو وہ رولنگ میں لا کر اپنا سارا کام چلائیں۔ تو یہ کنسپٹ ہے بینک کا جس کے بارے میں مولانا نے وضاحت کی۔ اب اسلام سود کے متعلق اسلام کے احکام۔ قرآن مجید میں سود کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس کا مادہ را با واو ہے جس کے معنی میں زیادت، نمو، بڑھوتری اور چڑھنے کا اعتبار ہے۔ ربا بڑھا اور زیادہ ہوا، اور اس کے بارے میں کچھ قرآنی آیات کا مولانا نے حوالہ دیا ہے۔ اسی مادے سے ربا ہے اور اس سے مراد مال کی زیادتی اور اس کا اصل سے بڑھ جانا ہے۔ چنانچہ اس معنی کی تصریح بھی خود قرآن میں کر دی گئی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278-279، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اپنے راس المال یعنی اصل رقم لینے کا حق ہے۔ سورہ الروم، اور جو سود تم نے دیا ہے تاکہ لوگوں کے اموال بڑھیں تو اللہ کے نزدیک اس سے مال نہیں بڑھتا، یعنی لینے والے کا بھی ذکر آ گیا اور دینے والے کا بھی ذکر آ گیا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اصل رقم پر جو زیادتی بھی ہو وہ ربا کہلائے گی۔ حرمت سود کی شدت۔ قرآن میں اور بھی بہت سارے گناہوں کی ممانعت کا حکم آیا ہے اور ان پر سخت وعیدیں بھی ہیں، لیکن اتنے سخت الفاظ کسی دوسرے گناہ کے بارے میں وارد نہیں ہوئے۔ اسی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قلم و روح میں سود کو روکنے کے لیے سخت کوشش فرمائی۔
آپ نے نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا اس میں صاف طور پر لکھ دیا کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ کالعدم ہو جائے گا اور ہم کو تم سے جنگ کرنی پڑے گی۔ بنو مغیرہ کے سود کے خوار عرب میں مشہور تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام سودی رقمیں باطل کر دیں اور اپنے عامل مکہ کو لکھا کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو ان سے جنگ کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ایک بڑے مہاجن تھے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود ساقط کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں خود اپنے چچا عباس کا سود ساقط کرتا ہوں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ سود لینے والے اور دینے والے، اس کی دستاویز کے کاتب اور اس پر گواہی دینے والے، سب پر اللہ کی لعنت۔ ان تمام احکام کا منشا یہ نہ تھا کہ محض سود کی خاص قسم یعنی یوزری مہاجنی سود کو بند کیا جائے اور اس کے سوا تمام اقسام کے سودوں کے دروازے کھلے رکھے جائیں، بلکہ ان سے اصل مقصد سرمایہ دارانہ اخلاق، سرمایہ دارانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت کا کلی استحصال، اسے ختم کر کے وہ نظام قائم کرنا تھا جس میں بخل کے بجائے فیاضی ہو، خود غرضی کے بجائے ہمدردی اور امداد باہمی ہو، سود کے بجائے زکوٰۃ ہو، بینک کی جگہ قومی بیت المال ہو اور وہ حالات ہی سرے سے پیش نہ آئیں جن سے مقابلہ کرنے کے لیے نظام سرمایہ داری میں کوآپریٹو سوسائٹیوں، انشورنس کمپنیوں اور پراویڈنٹ فنڈز وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے اور آخر کار اشتراکیت کا غیر فطری پروگرام اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی حماقت ہے، کمزوری ہے، بدقسمتی ہے کہ اسلام کا یہ اخلاقی، تمدنی اور معاشی نظام بالکل درہم برہم ہو گیا۔ سرمایہ داری ہم پر مسلط ہو گئی، زکوٰۃ کی تحصیل اور صحیح مصارف میں اس کو صرف کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہم میں باقی نہ رہا، ہمارے مالدار خود غرض اور نفس پرست ہو گئے، ہمارے ناداروں کے لیے کوئی سہارا نہ رہا، ہم نے اسلامی اخلاق کھو دیا اور اس کی حدود کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالا، شراب اور جوئے اور زنا کاری میں ہم مبتلا ہوئے، عیش پسندی اور اسراف کی بدترین صفات ہم میں پیدا ہو گئیں، فضول خرچی کے جملہ لوازم کو ہم نے اپنی ضروریات زندگی میں داخل کر لیا، سودی قرض کے بغیر ہمارے لیے شادیاں کرنا، موٹریں خریدنا، بنگلے بنوانا، تزئین و آرائش، عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنا محال ہو گیا، پھر امداد باہمی کی اسپرٹ اور عملی تنظیم ہم میں سے یکسر مفقود ہو گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشی حالات متزلزل ہو گئے اور ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کلیتاً اپنے ہی معاشی وسائل پر منحصر ہو گئی اور وہ مجبور ہو گیا کہ اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر سرمایہ داری کے اصولوں کی پیروی کرے، بینک میں روپیہ جمع کرائے، انشورنس کمپنی میں بیمہ کرائے، کوآپریٹو سوسائٹی کا رکن بنے۔ سود کے متعلقات، لیکن شریعت اسلامی کے قواعد میں یہ قاعدہ بھی ہے کہ جس چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کی طرف جانے کے جتنے راستے ممکن ہو ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی طرف پیش قدمی کی ابتدا جس مقام سے ہوتی ہے وہیں روک لگا دی جاتی ہے تاکہ انسان اس کے قریب بھی نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدے کو ایک لطیف مثال میں بیان فرمایا۔ عرب کی اصطلاح میں ہما اس چرگاہ کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے اپنے جانوروں کے لیے مخصوص کر لی ہو اور جس میں دوسروں کے لیے اپنے جانور چرانا ممنوع ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر بادشاہ کی ایک ہما ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہما اس کے وہ حدود ہیں جن سے باہر قدم نکالنے کو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ جو جانور ہما کے ارد گرد چرتا پھرتا ہے بعید نہیں کہ وہ کسی وقت بھی چرتے چرتے وہ ہما کے حدود میں بھی داخل ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی ہما یعنی اس کی حدود کے اطراف میں چکر لگاتا رہتا ہے اس کے لیے ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ کب اس کا پاؤں پھسل جائے اور وہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ لہذا جو امور حلال اور حرام کے درمیان واسطہ ہیں ان سے بھی پرہیز لازم آتا ہے تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے۔ حضرت عمر کا ایک قول مولانا نے یہاں لکھا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں آیت ربا قرآن کی ان آیات میں سے ہے جو آخر زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا قبل اس کے کہ تمام احکام ہم پر واضح فرماتے،
لہذا تم اس چیز کو بھی چھوڑ دو جو یقیناً سود ہے اور اس چیز کو بھی جس میں سود کا شبہ ہو۔ اسلامی قانون میں مولانا نے ایک بات یہاں لکھی ہے، اسلامی قانون میں تجدید کی ضرورت کی لوگ بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹک نظام نہیں ہونا چاہیے۔ تجدید کے لیے چند ضروری شرطیں ہیں، بس اسلام میں اس امر کی پوری وسعت رکھی گئی ہے کہ تغیر احوال اور خصوصیات حوادث کے لحاظ سے احکام میں اصول شرع کے تحت تغیر کیا جا سکے اور جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی جائیں ان کو پورا کرنے کے لیے قوانین مرتب کیے جا سکیں۔ اس معاملے میں ہر زمانے اور ہر ملک کے مجتہدین کو اپنے زمانی اور مکانی حالات کے لحاظ سے استنباط احکام اور تخریج مسائل کے پورے اختیارات حاصل ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی خاص دور کے اہل علم کو تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لیے وضع قانون کا چارٹر دے کر دوسروں کے اختیارات کو سلب کر لیا گیا ہو، لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہر شخص کو اپنے منشا اور اپنی احوا کے مطابق احکام کو بدل ڈالنے اور اصول کو توڑ مروڑ کر ان کی الٹی سیدھی تعویلیں کرنے اور قوانین کو شارع کے اصل مقصد سے پھیر دینے کی آزادی حاصل ہو۔ اس کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے اور چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط مولانا نے لکھی ہے کہ جو لوگ فروعی قوانین مرتب کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مزاج شریعت کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ یہ بات صرف قرآن مجید کی تعلیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تدبر کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں اشارتاً یہ کہہ دینا بے جا نہ ہوگا کہ اس زمانے میں اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری دینی تعلیم سے قرآن اور سیرت محمدی کا مطالعہ خارج ہو گیا ہے۔ اس کی جگہ محض فقہ کے کسی ایک سسٹم کی تعلیم لے لی ہے، اور یہ تعلیم بھی اس طرح دی جاتی ہے کہ ابتدائی سے خدا اور رسول کے منصوص احکام اور ائمہ کے اجتہادات کے درمیان حقیقی فرق و امتیاز طالب علم کے پیش نظر نہیں رہتا۔ حالانکہ کوئی شخص جب تک حکیمانہ طریق پر قرآن میں بصیرت حاصل نہ کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا بغور مطالعہ نہ کرے، اسلام کے مزاج اور اسلامی قانون کے اصول کو نہیں سمجھ سکتا۔ اجتہاد کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اور تمام عمر فقہ کی کتابیں پڑھتے رہنے سے بھی یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری شرط مولانا نے بتایا، مزاج شریعت کو سمجھنے کے بعد دوسری اہم شرط یہ ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں قانون بنانے کی ضرورت ہے اس کے متعلق شارع کے جملہ احکام پر نظر ڈالی جائے اور انہیں غور و فکر کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ ان سے شارع کا مقصد کیا ہے، شارع کس نقشے پر اس شعبے کی تنظیم کرنا چاہتا ہے، اسلامی زندگی کی وسیع تر اسکیم میں اس شعبے خاص کا کیا مقام ہے، اور اس مقام کی مناسبت سے اس شعبے میں شارع نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے۔ اس چیز کو سمجھے بغیر جو قانون بنایا جائے گا یا پچھلے قانون میں جو حذف و اضافہ کیا جائے گا وہ مقصود شارع کے مطابق نہ ہوگا۔ قانون اسلامی میں ظواہر احکام کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی مقاصد کی ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ فقیہ کا اصل کام یہی ہے کہ شارع کے مقصود اور اس کی حکمت و مصلحت پر نظر رکھے۔ بعض خاص مواقع ایسے آتے ہیں جن میں اگر ظواہر احکام پر جو عام حالات کو مد نظر رکھ کر دیے گئے تھے عمل کیا جائے تو اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں ظاہر کو چھوڑ کر اس طریق پر عمل کرنا ضروری ہے جس سے شارع کا مقصد پورا ہوتا ہو۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جیسی کچھ تاکید کی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بہت زور دیا ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے ظالم و جابر عمرہ کے مقابلے میں خروج سے منع فرما دیا، کیونکہ شارع کا اصل مقصد تو فساد کو صلاح سے بدلنا ہے۔ جب کسی فعل سے اور زیادہ فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور صلاح کی امید نہ ہو تو اس سے احتراز بہتر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کے حالات میں لکھا ہے، فتنہ تاتار کے زمانے میں ایک گروہ اور ان کا گزر ہوا جو شراب و کباب میں مشغول تھا۔ علامہ کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو شراب سے منع کرنا چاہا، مگر علامہ نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ اللہ نے شراب کو فتنہ و فساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے حرام کیا ہے، اور یہاں یہ حال ہے کہ شراب ان ظالموں کو ایک بڑے فتنے یعنی قتل نفوس اور نہب اموال سے روکے ہوئے ہے، لہذا ایسی حالت میں ان کو شراب سے روکنا مقصود شارع کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حوادث کی خصوصیات کے لحاظ سے احکام میں تغیر کیا جا سکتا ہے،
مگر تغیر ایسا ہونا چاہیے جس سے شارع کا اصل مقصد پورا ہو، نہ کہ الٹا فوت ہو جائے۔ اسی طرح بعض احکام ایسے ہیں جو خاص حالات کی رعایت سے خاص الفاظ میں دیے گئے تھے۔ اب فقیہ کا کام یہ نہیں ہے کہ تغیر احوال کے باوجود انہی الفاظ کی پابندی کرے، بلکہ اس کو ان الفاظ سے شارع کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حالات کے لحاظ سے مناسب احکام وضع کرنے چاہیے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی میں 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا کشمش دینے کا حکم فرمایا تھا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس وقت مدینہ میں جو سا رائج تھی وہ یہ اجناس اور یہ اجناس جن کا حضور نے ذکر فرمایا ہے یہی بعینی منصوص ہیں۔ شارع کا اصل مقصد یہ ہے کہ عید کے روز ہر مستطیع شخص اتنا صدقہ دے کہ اس کا ایک غیر مستطیع بھائی اس صدقے میں اپنے بال بچوں کے ساتھ کم از کم عید کا زمانہ خوشی کے ساتھ گزار سکے۔ اس مقصد کو کسی دوسری صورت سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے جو شارع کی تجویز کردہ صورت ہے۔ تیسری شرط، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ شارع کے اصول تشریع اور طرز قانون سازی کو خوب سمجھ لیا جائے تاکہ موقع و محل کے لحاظ سے احکام وضع کرنے میں بھی انہی اصولوں کی پیروی اور اسی طرز کی تقلید کی جا سکے۔ یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان مجموعی طور پر شریعت کی ساخت اور پھر فردن فردن اس کے احکام کی خصوصیات پر غور نہ کرے۔ چوتھی شرط، احوال اور حوادث کے جو تغیرات احکام میں تغیر یا جدید احکام وضع کرنے کے لیے مقتضی ہوں ان کو 2 حیثیتوں سے جانچنا ضروری ہے۔ ایک یہ حیثیت کہ وہ حالات بجائے خود کس قسم کے ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کے اندر کون سی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ دوسری یہ کہ اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے ان میں کس کس نوع کی تغیرات ہوئے ہیں اور ہر نوع کا تغیر احکام میں کس طرح کا تغیر چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی سود کے مسئلے کو لے لیجئے جو اس وقت زیر بحث ہے۔ معاشی قوانین کی تدوین جدید کے لیے ہم کو سب سے پہلے زمانہ حال کے معاشی دنیا کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم گہری نظر سے معاشیات، مالیات اور لین دین کی جدید طریقوں کا مطالعہ کریں گے۔ معاشی زندگی کے باطن میں جو قوتیں کام کر رہی ہیں ان کو سمجھیں گے، ان کے نظریات اصول سے واقفیت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ زمانہ سابق کی بنسبت ان معاملات میں جو تغیرات ہوئے ہیں ان کو اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے کن اقسام پر منقسم کیا جا سکتا ہے اور ہر قسم پر شریعت کی مزاج اور اس کے مقاصد اور اصول تشریع کی مناسبت سے کس طرح احکام جاری ہونے چاہیے۔ سرمایہ داری کے بارے میں ایک کمنٹ یہاں مولانا نے لکھا ہے، یہاں سرمایہ داری کے لفظ کو ہم اسی محدود معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہیں جس میں وہ آج کل اصطلاحاً استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اس وسیع معنی میں لے رہے ہیں جو سرمایہ داری کی حقیقت میں پوشیدہ ہے۔ اصطلاحی سرمایہ داری یورپ کے صنعتی انقلاب کی پیداوار ہے، مگر حقیقت سرمایہ داری ایک قدیم چیز ہے اور اپنی مختلف شکلوں میں اس وقت سے موجود چلی آ رہی ہے جب سے انسان نے اپنے تمدن و اخلاق کی رہنمائی شیطان کے حوالے کی ہے۔ تخفیفات کے عام اصول، اسلامی قانون میں حالات اور ضروریات کے لحاظ سے احکام کی سختی کو نرم کرنے میں بھی کافی گنجائش رکھی گئی ہے۔ چنانچہ فقہ کے اصول میں سے ایک یہ بھی ہے، جو اصول بتایا مولانا اس کا یہ ترجمہ یہ ہے کہ ضرورتوں کی بنا پر بعض ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی ہیں اور جہاں شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے میں مشقت ہو وہاں آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں بھی متعدد مواقع پر شریعت کے قاعدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جہاں یہ بات کہی گئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا اور تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے تم پر دین میں سختی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے جو سیدھا سادہ اور نرم ہو۔ اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے۔ بس یہ قاعدہ اسلام میں مسلم ہے کہ جہاں مشقت اور ضرر ہو وہاں احکام میں نرمی کر دی جائے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر خیالی اور وہمی ضرورت پر شریعت کے احکام اور خدا کی مقرر کردہ حدود کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔
اس کے لیے بھی چند اصول اور ضوابط ہیں جو شریعت کی تحقیقات پر غور کرنے سے بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اولاً یہ دیکھنا چاہیے کہ مشقت کس درجے کی ہے۔ مطلقاً ہر مشقت پر تو تکلیف شرعی رفع نہیں کی جا سکتی، ورنہ سرے سے کوئی قانون ہی باقی نہیں رہے گا۔ جاڑے میں وضو کی تکلیف، گرمی میں روزے کی تکلیف، سفر حج اور جہاد کی تکالیف، یقیناً یہ سب مشقت کی تعریف میں آتی ہیں، مگر یہ ایسی مشقتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے تکلیفات ہی کو سرے سے ساقط کر دیا جائے۔ تخفیف یا اسقاط کے لیے مشقت ایسی ہونی چاہیے جو موجب ضرر ہو، مثلا سفر کی مشکلات، مرض کی حالت، کسی ظالم کا جبر، تنگ دستی، کوئی غیر معمولی مصیبت، فتنہ عام یا کوئی جسمانی نقص۔ ایسے مخصوص حالات میں شریعت نے بہت سے احکام میں تخفیفات کی ہیں اور اس پر دوسری تخفیفات کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ثانیاً تخفیف اسی درجے کی ہونی چاہیے جس درجے کی مشقت اور مجبوری ہے۔ مثلا جو شخص بیماری میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لیے لیٹ کر پڑھنا جائز نہیں۔ جس بیماری کے لیے رمضان میں 10 روزوں کا قضا کرنا کافی ہے اس کے لیے پورے رمضان کا افطار ناجائز ہے۔ جس شخص کی جان شراب کا ایک چلو پی کر یا حرام چیز کے ایک دو لقمے کھا کر بچ سکتی ہو وہ اسی حقیقی ضرورت سے بڑھ کر پینے یا کھانے کا مجاز نہیں۔ اسی طرح طبیب کے لیے جسم کے پوشیدہ حصوں میں سے جتنا دیکھنے کی واقعی ضرورت ہے اس سے زیادہ دیکھنے کا اس کو حق نہیں۔ ثالثاً کسی ضرر کو دفع کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار نہیں کی جا سکتی جس میں اتنا ہی یا اس سے زیادہ ضرر ہو۔ رابعاً شریعت کی نگاہ میں بھلائیوں کے حصول اور مامورات و واجبات کے ادا کرنے کی بنسبت برائیوں کو دور کرنا اور حرام سے بچنا اور فساد کو دفع کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے وہ مشقت کے مواقع پر مامورات میں جس فیاضی کے ساتھ تخفیف کرتی ہے اتنی فیاضی ممنوعات کی اجازت دینے میں نہیں برتتی۔ سفر اور مرض کی حالتوں میں نماز، روزے اور دوسرے واجبات کے معاملے میں جتنی تخفیفیں کی گئی ہیں اتنی تخفیفیں ناپاک اور حرام چیزوں کے استعمال میں نہیں کی گئیں۔ خامساً مشقت یا ضرر کے زائل ہوتے ہی تخفیف بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ مثلا بیماری دفع ہو جانے کے بعد تیمم کی اجازت باقی نہیں رہتی۔ مسئلہ سود میں شریعت کی تخفیفات۔ سود لینے اور سود دینے کی نوع یکساں نہیں ہے۔ سود پر قرض لینے کے لیے تو انسان بعض حالات میں مجبور ہو سکتا ہے، لیکن سود کھانے کے لیے در حقیقت کوئی مجبوری پیش نہیں آ سکتی۔ سود تو وہی لے گا جو مالدار ہو، اور مالدار کو ایسی کیا مجبوری پیش آ سکتی ہے جس میں اس کے لیے حرام حلال ہو جائے۔ سودی قرضے لینے کے لیے بھی ہر ضرورت مجبوری کی تعریف نہیں آتی۔ شادی، بیاہ، خوشی، غمی کی رسموں میں فضول خرچی کرنا حقیقی ضرورت نہیں ہے۔ موٹر خریدنا، مکان بنانا کوئی واقعی مجبوری نہیں ہے۔ عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنا یا کاروبار کو ترقی دینے کے لیے روپیہ فراہم کرنا کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے امور جن کو ضرورت اور مجبوری سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن کے لیے مہاجنوں سے ہزاروں روپے قرض لیے جاتے ہیں، شریعت کی نگاہ میں ان کی قطعاً کوئی وقعت نہیں ہے، اور ان اغراض کے لیے جو لوگ سود دیتے ہیں وہ سخت گنہگار ہیں۔ شریعت اگر کسی مجبوری پر سودی قرض لینے کی اجازت دے سکتی ہے تو وہ اس قسم کی مجبوری ہے جس میں حرام حلال ہو سکتا ہے، یعنی کوئی سخت مصیبت جس میں سود پر قرض لیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، جان یا عزت پر آفت آ گئی ہو، یا کسی ناقابل برداشت مشقت یا ضرر کا حقیقی اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں ایک مجبور مسلمان کے لیے سودی قرض لینا جائز ہوگا، مگر وہ تمام ذی استطاعت مسلمان گناہ گار ہوں گے جنہوں نے اس مصیبت میں اپنے اس بھائی کی مدد نہ کی اور اس کو فعل حرام کے ارتکاب پر مجبور کر دیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس گناہ کا وبال پوری قوم پر ہوگا، کیونکہ اس نے زکوٰۃ و صدقات اور اوقاف کی تنظیم سے غفلت کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے افراد بے سہارا ہو گئے اور ان کے لیے اپنی ضرورتوں کے وقت ساہوکاروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ اس میں تیسری چیز مولانا لکھتے ہیں، شدید مجبوری کی حالت میں بھی صرف بقدر ضرورت قرض دیا جا سکتا ہے۔
اور لازم ہے کہ استطاعت بہم پہنچتے ہی سب سے پہلے اس سے سبکدوشی حاصل کی جائے۔ 4، جو لوگ تجارتی مجبوریوں کی بنا پر یا اپنے مال کی حفاظت یا موجودہ انتشار قومی کی وجہ سے اپنے مستقبل کی تمانیت کے لیے بینکوں میں روپیہ جمع کرائیں یا انشورنس کمپنیوں میں بیمہ کرائیں یا جن کو کسی قاعدے کے تحت پراویڈنٹ فنڈ میں حصہ لینا پڑے، ان کے لیے لازم ہے کہ صرف اپنے راس المال ہی کو اپنا مال سمجھیں اور اس راس المال سے بھی 2.5% سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ اس کے بغیر وہ جمع شدہ رقم ان کے لیے ایک نجاست ہوگی، بشرطے کہ وہ خدا پرست ہوں اور زر پرست نہ ہوں۔ 5، بینک یا انشورنس کمپنی یا پراویڈنٹ فنڈ سے سود کی جو رقم ان کے حساب میں نکلتی ہو اس کو سرمایہ داروں کے پاس چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ان مفسدوں کے لیے مزید تقویت کی موجب ہوگی۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس رقم کو لے کر ان مفلس لوگوں پر خرچ کر دیا جائے جن کی حالت قریب وہی ہے جس میں حرام کھانا ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، مالی لین دین اور تجارتی کاروبار میں جتنے منافع سود کی تعریف میں آتے ہوں یا جن میں سود کا اشتباہ ہو، ان سب سے حتی الامکان احتراز نہ ہو تو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں ایک ایماندار مسلمان کی نظر جلب منفعت پر نہیں بلکہ دفع مفاسد پر ہونی چاہیے۔ اگر وہ خدا سے ڈرتا ہے اور یوم آخر پر اعتقاد رکھتا ہے تو حرام سے بچنا اور خدا کی پکڑ سے محفوظ رہنا اس کے لیے کاروبار کی ترقی اور مالی فوائد کے حصول سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ اصلاح کی عملی صورت۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو طریقہ بھی رواج پا جاتا ہے، انسانی معاملات اسی سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اس کو بدل کر کسی دوسرے طریقے کو رائج کرنا مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ ہر رائج الوقت طریقے کا یہی حال ہے، خواہ وہ طریقہ بجائے خود صحیح ہو یا غلط۔ دشواری جو کچھ بھی ہے تغیر میں ہے، اور سہولت کی اصل وجہ رواج کے سوا کچھ نہیں، مگر نادان لوگ اس سے دھوکہ کھا کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو غلطی رائج ہو چکی ہے، انسانی معاملات بس اسی پر چل سکتے ہیں اور اس کے سوا کوئی اور طریقہ قابل عمل ہے ہی نہیں۔ دوسری غلط فہمی اس معاملے میں یہ ہے کہ لوگ تغیر کی دشواری کے اصل اسباب کو نہیں سمجھتے، خواہ مخواہ تغیر کے سر پر ناقابل عمل ہونے کا الزام تھوپنے لگتے ہیں۔ آپ انسانی صحیح کے امکانات کا بہت ہی غلط اندازہ لگائیں گے اگر رائج الوقت نظام کے خلاف کسی تجویز کو بھی ناقابل عمل سمجھیں گے۔ جس دنیا میں انفرادی ملکیت کی تنسیخ اور اجتماعی ملکیت کی ترویج جیسی انتہائی انقلاب انگیز تجویز تک عمل میں لا کر دکھا دی گئی ہو، وہاں یہ کہنا کس قدر لغو ہے کہ سود کی تنسیخ اور زکوٰۃ کی تنظیم جیسی معتدل تجویزیں قابل عمل نہیں ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ رائج الوقت نظام کو بدل کر کسی دوسرے نقشے پر زندگی کی تعمیر کرنا ہر عمر و زید کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں 2 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ ایک یہ کہ وہ فی الحقیقت پرانے نظام سے منحرف ہو چکے ہوں اور سچے دل سے اس تجویز پر ایمان رکھتے ہوں جس کے مطابق نظام زندگی میں تغیر کرنا پیش نظر ہے۔ دوسرے یہ کہ ان میں تقلیدی ذہانت کے بجائے اجتہادی ذہانت پائی جاتی ہو، وہ محض اس واجبی سی ذہانت کے مالک نہ ہوں جو پرانے نظام کو اس کے اماموں کی طرح چلا لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے، بلکہ اس درجے کی ذہانت رکھتے ہوں جو پامال راہوں کو چھوڑ کر نئی راہ بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ یہ 2 شرطیں جن لوگوں میں پائی جاتی ہوں وہ کمیونزم اور نازیزم اور فاشزم جیسے سخت انقلابی مسلکوں کی تجاویز تک عمل میں لا سکتے ہیں، اور ان شرطوں کا جن میں فقدان ہو وہ اسلام کے تجویز کیے ہوئے انتہائی معتدل تغیرات کو بھی نافذ نہیں کر سکتے۔ سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا ڈرافٹ بنا کے دیجئے، ہمیں تمام بیبی سٹیپس بنا کر بتائیے کہ کس طرح سے یہ ختم ہوگا، مولانا کہتے ہیں کہ آپ ایک فیصلہ کیجئے اور آپ فیصلہ کرنے کے بعد پہلا قدم آگے بڑھائیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے تمام راہیں کھولتا چلا جائے گا۔ اس میں مولانا کہتے ہیں اصلاح کی راہ میں پہلا قدم، اول قدم ہی پر سود کو از روئے قانون بند کر دیا جائے۔ سود
نفس انسانی کی جن بری صفات کا نتیجہ ہے، ان کی جڑیں اس قدر گہری اور ان کے تقاضے اس قدر طاقتور ہیں کہ ادھوری کارروائیوں اور ٹھنڈی تدبیروں سے کسی معاشرے میں اس بلا کا استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ قانون بنایا جائے کہ جو یہ چیزیں ہوں اس کے اندر، یعنی تمام سودی معاہدوں کو ختم، سود لینے اور دینے اور اس کی دستاویزات لکھنے اور اس پر گواہ بننے کو فوجداری جرم قابل دست اندازی پولیس قرار دیتا ہے۔ اگر کہیں یہ کاروبار معمولی سزاؤں سے بند نہ ہو تو اس کے مرتکبین کو قتل اور ضبطی جائیداد تک کی سزا دیتا ہے۔ تیسری طرف وہ زکوٰۃ کو فرض قرار دے کر اور حکومت کے ذریعے سے اس کی تحصیل اور تقسیم کا انتظام کر کے ایک دوسرے نظام مالیات کی داغ بیلتا، یعنی پیرل، یعنی ایک طرف آپ بالکل اس کو کرب کریں گے، کٹ کریں گے سود کو، اور دوسری طرف زکوٰۃ کا جو نظام ہے ایک الٹرنیٹ نظام آپ فوری طور پر فل فلیش انداز کے اندر انٹروڈیوس کرائیں گے۔